من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا محمد واصغر محمد وآخر محمد وكل محمد صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات محترم، یہ حقیقت ہے کہ نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. چاہے جو بھی کہتا رہے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی ہے، مجھے انسان کی خلقت پہ بحث نہیں کرنی. ازداد کی خلقت جناب الجلال زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کو لہذا اس چیز کا پس و لحاظ رکھتے ہوئے اور جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے اسے انجام دینے کے لیے ہم فرش حسین پہ حاضر ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے ہمارے حق میں دعا کی تھی اور ہم آگے ہمارے بچے آپ کے بچے پر ماتم کریں گے، ہمارے بزرگ آپ کے بزرگ پہ روئیں گے، ہمارے جوان آپ کے جوان کا ماتم کریں گے. اور یہی دراصل معذرت کا ثبوت ہی ہے کہ جس کے لیے خلق ہوئے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہو جائیں. بہت ہی توجہ چاہتا ہوں. اور رسول اسلام یہی بتا رہے ہیں اس حدیث میں کہ دیکھو تم ہمارے جتنے جانشین ہیں یا ہمارے بعد جتنے ہمارے ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں جن میں فرق نہیں سمجھنا. یہ سب محمد ہے، یہ سب محمد ہے. پہلا بھی محمد ہے، وسطی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. صرف نام ہی محمد نہیں ہے، کردار بھی محمد ہے، رفتار بھی محمد ہے، صورت بھی محمد ہے اور سیرت بھی محمد ہے. صلوات محمد اللہ. اسی لیے تاریخ نے جب کردار ائمہ کو پیش کیا تو رسول سے علیحدہ اور جدا نظر نہیں آیا ان کا کردار. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، واقعات بے شمار ہے. عید کا دن ہے، حکم ہوا امام رضا آپ نماز پڑھائیے. اب امام رضا علیہ السلام نے رسول کی ردا اور لباس کو زیب تن کیا، عصا کو ہاتھ میں لیا، امامہ کو پہنا اور امام چلے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے. مشاور بھاگا بھاگا بادشاہ کی خدمت میں آ گیا، کسے بھیج دیا ہے؟ سب یہ کہہ رہے ہیں رفتار رسول کی طرح، گفتار رسول کی طرح، سیرت رسول کی طرح، صورت رسول کی طرح جلدی بلا لو ورنہ تمہاری حکومت چھن جائے گی. صلوات محمد پہلے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ 25 سال کے بعد جب نابینا صحابی نے نماز پڑھی تو کیا کہا؟ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جیسے رسول نماز پڑھاتے تھے ویسے ہی علی نے نماز پڑھائی ہے. یعنی علی کی قدم رسول کی طرح، علی کا رکوع رسول کی طرح، علی کا سجود رسول کی طرح، علی کا مشہور بھی رسول کی طرح، علی کا سلام بھی رسول کی طرح. صلوات محمد ہر جگہ یہ یکساں ہیں، چاہے کردار ہو، رفتار ہو، گفتار ہو، سیرت ہو، صورت ہو، عمل ہو، فعل ہو، قول ہو، کلام ہو، گفتگو ہو، یہ ہر جگہ پہ محمد نظر آتے ہیں. اور توجہ، نماز کتنے دن بعد پڑھی تھی؟ کتنے سال کے بعد؟
25 साल के बाद, कितने साल के बाद? 25 साल के बाद, रसूल के जमाने के 25 साल के बाद अली के पीछे नमाज पढ़ी गई। और सहाबी ने क्या कहा? देखिए हम भी सहाबी को मोतबर मानते हैं, सहाबी की बात सर आंखों पर। तो एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, सहाबी ये कह रहा है कि आज वैसी नमाज हुई जैसी रसूल पढ़ाते थे, यानी रसूल के बाद अली के नमाज पढ़ाने के पहले 25 साल तक वैसी नमाज नहीं हुई जैसे रसूल नमाज पढ़ाया करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वैसी नमाज हुई होती कि जैसे रसूल नमाज पढ़ाते थे तो कभी नबी ने सहाबी ये ना कहता कि आज वैसी नमाज पढ़ी जैसे रसूल के पीछे। देख लेना नमाज की हालत यूं बिगाड़ी गई कि जुमा खुद को हो गया, सुबह की 2 की जगह पे 4 पूछने लगे, और कभी कभी तो बिस्मिल्लाह ही हस्ब कर दिया। अच्छा बिस्मिल्लाह क्यों हस्ब किया मालूम है? ये भी मौलाए मुत्तकियान की फजीलत को कम करने के लिए, बहुत ही तवज्जो चाहता हूँ, मौलाए मुत्तकियान की फजीलत को कम करने के लिए हजरत अब्बास जो रसूल इस्लाम के चचा हैं, सहाबी हैं, मुफस्सिर हैं, बैठे हुए हैं। कहाँ? मौला की खिदमत में, मौला की खिदमत में बैठे हुए थे कि कहा जा रही रात गुजर रही है और मौलाए मुत्तकियान हैं जो बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान कर रहे थे। तवज्जो। और जब रात गुजर गई, नमाज सुबह का वक्त आ गया, तो अब अब्बास उठे हैं, चाहते हैं जाएं, मगर अभी तफसीर तमाम नहीं हुई थी। फरमाया या अली रात गुजर गई, तफसीर मुकम्मल नहीं हुई है, क्या मुख्तसर तौर से तुम ये सुन लो जो पूरे कुरान में है वो सूरे हमद में है, जो पूरे सूरे हमद में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, जो पूरे बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, जो बे में है वो बे के नुक्ते में है, और वो अली वो बे का नुक्ता मैं अली हूँ। समझो, वो बे का नुक्ता मैं अली हूँ। अब समझ में आया सूरों में से बिस्मिल्लाह क्यों गायब किया जा रहा है? असल में ये अली की फजीलत को कम करना चाह रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फजीलत को कम कैसे करें भाई? सूरे हमद है ना, एक फजीलत मैं क्या आपकी खिदमत में बयान करूं। सूरे हमद में कितनी आयतें हैं? 7 आयत। नमाज में कितनी मरतबा पढ़ना है? 2 मरतबा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। इस बात को मैंने अर्ज किया था, मगर इस नुक्ते की तरफ इशारा नहीं किया था। नमाज में अगर सूरे हमद नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हो गई बातिल, नमाज बातिल हो जाएगी। अगर सूरे हमद को छोड़ा तो नमाज बातिल हो जाएगी। पहली रकअत में 1 मरतबा, दूसरी रकअत में 1 मरतबा। 7 और 7 कितने होते हैं? तवज्जो चाहता हूँ, 7 और 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं ना। अल्लाह ये कह रहा है देखो 14 का सहारा लो। अगर 14 आयत का सहारा नहीं लिया नमाज बातिल हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14 का सहारा लो वरना नमाज बातिल हो जाएगी। तो रसूल कह रहे हैं अव्वल मोहम्मद और सदर मोहम्मद आखिर मोहम्मद व कुल्लु मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। भाई एक साहब आ गए, कहने लगे कि रसूल की यह हदीस समझ में नहीं आई, कैसे हो सकता है? पहला भी मोहम्मद, वसती भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। क्या बात समझ में नहीं आई? बहुत कुरान करते हैं ना। आइए हम कुरान के जरिए समझा देते हैं कि रसूल क्या कह रहे हैं। मस्जिद में लेके गया, कुरान का पारा रखा हुआ था, मैंने उठाया पहला पारा, 2 तरीके से कुरान मौजूद है ना। पहला पारा उठाया, मैंने पूछा इसे क्या कहते हैं? क्या ये कुरान का पहला पारा है, इसे अलिफ लाम मीम कहते हैं। मैंने दूसरा पारा उठाया, मैंने कहा इसे क्या कहते हैं? कहने लगे ये कुरान का दूसरा पारा है, इसे सयाकुल कहते हैं। मैंने तीसरा पारा उठाया, मैंने पूछा इसे क्या कहते हैं? कहने लगे ये कुरान का तीसरा पारा है, इसे दिल का रसूल कहते हैं। मैंने चौथा पारा उठाया, मैंने पूछा इसे क्या कहते हैं? क्या ये कुरान का चौथा पारा है, इसे लन तनाउर कहते हैं। मैंने 5वां पारा उठाया, मैंने पूछा इसे क्या कहते हैं? क्या ये कुरान का 5वां पारा है? ये कुरान का 5वां पारा है। मैं पारा उठाता गया, वो नाम बताते गए, मैं पूछता गया ये क्या है? क्या ये कुरान का पारा है? ये कुरान का पारा है। यहाँ तक कि मैंने 30वां पारा उठाया, मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे ये कुरान का 30वां पारा है, इसे अम्मा पारा कहते हैं और ये कुरान है। मैंने मुकम्मल कुरान को उठाया, मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे ये कुरान। मैंने फिर पारे को उठाया, मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे ये भी कुरान, मगर पारों में तकसीम हो गया, ये भी कुरान और ये भी कुरान। मैंने कहा भाई बात समझ नहीं आ रही है, का मामला कुछ नहीं है, बस ये पारों में तकसीम हुआ तो इनके नाम हो गए। मैंने कहा रसूल भी तो यही समझा रहे हैं, जब मोहम्मद जुदा जुदा हुए तो कोई अली बना, कोई हसन बना, कोई हुसैन बना, जब ये यक्जा हुए तो सब मोहम्मद के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آپ ہر مولانا تقیان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے. یا رسول اللہ آپ اس حدیث میں یہ کہہ دیتے اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی؟ عجب نہیں کہ رسول جواب دے جب ایک علی برداشت نہیں کر سکے 14 علی کیسے برداشت کرتے؟ ایک اور سلوات پر محمد برداشت کرتے. لہذا مولانا محمد اور صدر محمد آخر محمد وکلنا محمد یہ قرآن ناطق ہے. ایک کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا ہوگا. قرآن جھوم کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. توجہ، قرآن جھوم کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. جملہ نظم کرو، قرآن جھوم کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد جھومنا چاہیے. ایک سلمان پر محمد اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، ورنہ کبھی آئے معدد کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت ہی توجہ چاہتا ہوں. کبھی بھی آئے معدد کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. آئے تطہیر کے مصداق نظر نہیں آئیں گے. مباہلے کے صدیقین دکھائی نہیں دیں گے. توجہ، یہ اندھیرا جو آنکھوں پہ چھا رہا ہے یہ صرف جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف رٹا گیا ہے، سمجھا نہیں گیا. صلوات پر محمد قرآن کو سمجھ رہے ہیں. تو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو قرآن سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ یہ قرآن ناطق ہیں، ان کو قرآن ثابت ہی بننا چاہتا ہے. ہم اپنی خاکی زبان سے اہل بیت کی کیا فضیلت کو بیان کریں. اہل بیت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے یا رسول کی پاک زبان ہو یا اللہ کا پاک کلام ہو. اللہ سربات سے محمد کہ دیکھو سمجھو. تم یہ نہ سمجھنا کہ رسول اگر ظاہری طور سے تمہارے درمیان سے چلے گئے ہیں، رسول ظاہری طور سے تمہارے یہاں پہ نہیں ہے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اب کوئی محمد نہیں ہے. رسول نے کے لیے ایک حدیث ہے ذہن میں آ گئی، میں عرض کرتا چلوں. کیا ایک حدیث ہے جس کو ارشاد ہوا لولا لما خلقت الافلاک. یہ کائنات کس کے صدقے میں ہے؟ رسول کے صدقے میں کر دوں. اور مختصر طور سے بیان کروں، محمد ہر دور میں محمد ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ محمد نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں رسول نے محمد کا انتظام کر دیا ہے. تو حدیث یہ ہے اول لولا کلمہ خلقت الافلاک. یہ زمین کس کے صدقے میں؟ محمد کے صدقے میں. یہ آسمان کس کے صدقے میں؟ محمد کے صدقے میں، یعنی رسول کے صدقے میں. یہ چاند کس کے صدقے میں؟ رسول کے صدقے میں. یہ سورج کس کے صدقے میں؟ رسول کے صدقے میں. یہ ستارے کس کے صدقے میں؟ رسول کے صدقے میں. یہ پہاڑ کس کے صدقے میں؟ رسول کے صدقے میں. یعنی یوں کہوں کہ زمین کا فرش بچھا رسول کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ لگا رسول کے صدقے میں، ستاروں میں چمک رسول کے صدقے میں، چاند میں چاندنی رسول کے صدقے میں، سورج رسول کے صدقے میں. یہ کائنات سبھی کس کے لیے؟ رسول کے لیے، یعنی رسول کے صدقے میں. اب رسول روئے زمین پہ تشریف لائے. 63 سال کی زندگی بسر کرنے کے بعد رسول ظاہری طور سے ہم سے اور آپ سے رخصت ہو گئے. اب جب سب کچھ رسول کے صدقے میں تھا تو اب رسول جا چکے ہیں، تو اللہ کو چاہیے تھا کہ زمین کے فرش کو سمیٹ لے، آسمان کے شامیانے کو ہٹا لے، ستارے کو خلق کیا تھا اسے ختم کر لے، چاند و سورج کو ختم کر دے. بھائی زمین باقی کیوں ہے؟ آسمان باقی کیوں ہے؟ چاند باقی کیوں ہے؟ آسمان باقی کیوں ہے؟ پہاڑ باقی کیوں ہے؟ قسم خدا کی اس بات کا جواب نہیں ملتا اگر رسول کی یہ حدیث نہیں ہوتی. اول محمد اور صدر محمد آخر محمد وکل محمد. رسول بتا رہے ہیں کہ ایک محمد پر گئے قید میں ہے جس کے وجود سے یہ کائنات قائم ہے. صلوات پر محمد. محمد ایک ہے پردے غیب میں جن کے وجود سے کائنات قائم ہے. رسول بتا رہے سب اول محمد اور صدر محمد اور آخر محمد وکل محمد. بس میں نے آپ کی خدمت کو تمام کی. یہ سب محمد تو تھے
کہ انہوں نے کردار نبھایا محمد کی طرح، رفتار بھی محمد کی طرح، ہر عمل محمد کی طرح۔ اگر رسول اسلام نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے تو مولا مقتدیان نے بھی ظلم سہے، امام حسن نے بھی ظلم سہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی ظلم سہے۔ وہ تاریخ ہے نا کہ حسین کربلا پہنچ گئے، اللہ اکبر، حسین کربلا پہنچ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا زلزلہ حسب وفا اسی سرزمین پہ آ کے رک گیا، حسین کو تمام کیا، اب آگے نہیں بڑھتا۔ امام سمجھ گئے، امام ہے سمجھ رہے ہیں کہ اس میں باپ کا کیا چل رہا ہے، کیا ہو، کیا مطلب، معاملے کا یہی منزل ہے، یہی خیمے نصب کیے جائیں گے۔ اللہ اللہ مولا عباس کا یہ بد ہے، اپنے ہاتھوں سے خیمے کو نصب کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خیمے کو نصب کر رہے ہیں۔ اس میں نہ جائے کہ عباس جس خیمے کو نصب کرے تو گیا کنارے سے خیمے کو ہٹا لے، مگر عطاعت کو دیکھے مولا عباس کی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا عباس خیموں کو ہٹا لیا جائے، عباس نے کچھ نہیں کہا، شہزادی جو آپ کا حکم وہ عباس قبول کرے گا۔ عباس کی اطاعت دیکھے نا تو جھکنا ہے۔ مولا علی کی آغوش میں امام حسین شریف فرماتے کہ حسین کو پیاس لگی، مولا نے فرمایا کون ہے جو حسین کے لیے پانی لے کر آئے گا؟ اللہ اللہ، ابھی یہ جملہ زبان سے نکلا تھا کہ عباس بلند ہوئے، دوڑے دوڑے گئے، ایک ظرف میں پانی لے کر آ رہے تھے کہ مولا کی نگاہوں نے دیکھا ظرف کا پانی عباس کے بدن پہ گر رہا ہے، عباس کے لباس پہ گر رہا ہے۔ علی دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا علی یہ تو خوشی کا مقام ہے نا، ایک بھائی کے لیے پانی لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی نے کہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، آج میں نے حسین کے لیے پانی مانگا، عباس پانی لے کر آ رہا ہے، مگر 10 محرم کو خیمے میں بچے پیاسے ہوں گے، عباس پانی لینے کے لیے تو جائے گا مگر قرآن سے واپس نہیں آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بیٹھ کرتے رہیں گے، چچا عباس واپس آ جاؤ، ہم پانی طلب نہیں کریں گے۔